مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں۔ آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی۔ جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے، آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا، آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا، آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو، آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا، اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔
सेम यही सिचुएशन उस जमाने में हुई। बगदाद इल्मी मरकज था, कूफा और बसरा इल्म के मरकज थे। आपसी रंजिशों की वजह से बादशाहों की तलबा एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं कर सकते थे। बगदाद के सारे मदरसे बंद पड़े हुए थे, क्योंकि तलबा आ नहीं सकते। कहां से आए तुम? मिस्र से आए, वापस जाओ, इस सल्तनत में क्या कर रहे हो? इस तरह की सख्तियां। यहां तक कि यही जमाना है जब हसन बिन सबाह नाम का एक ऐसा मुनाफिक जिसने उस जमाने के बादशाहों को खरीद लिया और कुछ लोगों को नशे का खूगर बनाया। हशीशीन वगैरह आपने सुना होगा, सलाउद्दीन अय्यूबी का जमाना है ये। गौसे पाक से सिर्फ 4 साल बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। उस जमाने में हसन बिन सबाह ने हजारों नौजवानों को नशे का आदी बना दिया था, हजारों नौजवान। और कैसा नशा, कोकेन, अफीम वगैरह सब तो लेकर के तो लोग होश में आ जाते हैं। वो ऐसा था कि उसने जो नशा दिखाया था, एक छोटे से कमरे में उनको रखता और उन्हें बताता कि ये दरख्त हैं, ये नहर है, ये महल है, ये हूर है, तो उसे वो जन्नत ही समझते थे। और फिर उस कमरे से बाहर निकालता उसको, तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं, कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदी बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फलां मजलिस में जाओ, फलां खलीफा को कत्ल करो, फलां वजीर को मारो, फलां सिपाहियों को मारो, फलां आलिम दीन का कत्ल करो। और वो अपना टारगेट पूरा करके आते, इसलिए कि उन्हें नशा चाहिए था। वो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा उस नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं। वो अपना टारगेट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इस तरह के कई हमले खुलफा पर कराए हसन बिन सबाह ने। और जानते हैं, मैंने आज तारीख देखी, हसन बिन सबाह ने उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने के 40,000 उलमा को कत्ल कराया। ये वो जमाना था जब बगदाद का हाल ये था कि नशा ज्यादा हो चुका था, इल्म दीन के मराकिज बंद हो रहे थे और उलमा बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे। और सल्तनतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थीं। जो खलीफा बैठता वो निहायत ही अय्याश किस्म का खलीफा आता था। अक्सर खलीफा अय्याश आए, उनके हरीम में, उनके हरम खाने में, यानी उनके महल में 40-40 औरतें हुआ करती थीं, जिनके साथ वो वती करते, जिमा करते। जबकि वो मुसलमान खलीफा, एक बादशाह के लिए चाहे कोई भी हो 4 से ज्यादा की इजाजत है। 40-40 कनीजाओं के साथ वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसमें ईसाई भी होती, यहूदी भी होती, सब किस्म की होती। ये खुलफा का हाल था। तुम क्या कह रहे हो हमारे जमाने को? अरे हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। अभी और मैं बताऊं कितने बुरे हालात उस जमाने में थे। उलमा को कोड़े मारे जाते थे अगर बोले। अरे शेखैन का नाम लेने पर पाबंदी बगदाद में लग गई हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर का नाम लेने पर कोड़े मारने लगाए जाते। ऐसे हालात में शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद आए हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की जवानी में आपने मुलाहिजा किया, हालात को देखा, तालीम हासिल की बड़े बड़े असातिज़ा से। आपके असातिज़ा फ़िक़्ह में अलग हैं, हदीस में अलग हैं, तफसीर में अलग हैं, इल्म कलाम में, कई उलूम व फ़नून पे आपने महारत हासिल की। उसके बाद हालात देख करके आपने क्या कहा? ये अब यहाँ से मैं हर एक आलिम दीन के लिए बशमूल मन मेरे लिए नसीहत समझता हूँ। गौर से सुन लें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, और शायद मैंने भी कभी कई मरतबा इस तरह सोचा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुने, हालात को देख करके गौसे पाक ने जंगल का रुख इख्तियार कर लिया। क्या लेना देना है इस दुनिया से? और आप खुद फरमाते हैं कि मेरे दिल में यह इरादा था ना
فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں، عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں۔ جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں۔ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری اجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کر۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا
تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے۔ اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے، سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز، تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے۔ تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی۔ قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے، اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے، مجمع میں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک نے تفسیر شروع کی۔ ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں؟ ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے۔ پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے۔ پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے۔ بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے گئے، 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی۔ جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے، کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی، 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا۔ جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا، کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے، سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا۔ اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر اس مولانا صاحب کی دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء آئے، الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا، کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔
وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو, اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ. تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا, ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا, تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا, معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء, تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو, میں جواب دوں, تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں, میں قادر کا بندہ ہوں. تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت کا کہ صفاتی نام ہے. عزیزان گرامی وقار, علماء نے تنگ کیا, پریشان کیا, آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو, ان علماء کو پورا سلا دیا ہو. نہیں, فیس کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو, جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے, اللہ اللہ کرو, تسبیح لو, دلوں کی صفائی کرو, سب صحیح ہے. لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے, صرف جہاد پر. کہا کہ اے گروہ مسلمین, تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے ممبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ, اس زمانے کا خلیفہ ہے, اور تنگ آ گیا. غوث پاک کے پاس جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا, کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے, نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو, تم اپنی عیاشیوں میں ہو, تم اپنے نشے میں ہو, تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے, گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر, مصر پر, ترکی پر, ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا, اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو, غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں, آپ ہی کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو, تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں, کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو, تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی, اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اعظام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو, اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا, اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو,
تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو, ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے, کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی, میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا, یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, غازی ارطغرل جو آئے, یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر, تخت پر, جو نام کے مسلمان تھے, یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے, یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا, نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا, بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا, مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی, اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی, میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں, پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں, ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں, آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا, آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں, سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی. میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی, کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے, غریب نواز نے بہت ساری انعامات, اوراد, وظائف, طرق, اجازات سب حاصل کیے, لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے, یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے, یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے, بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ, ابو المظفر اس کو کہتے ہیں, بغداد کا وہ خلیفہ, عباسی خلیفہ, بڑا طاقتور, اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر, شیخ عبد القادر, جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ, اچانک بہت زور کی آواز آئی, پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری, ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی, جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا, وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے,
ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے، ایک بار تم پکارو گے پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے، تم پکار کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو آپ اللہ اللہ کرو، کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا، آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں، مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا، خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے، خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی۔ اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں، میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا، کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا، لسٹ بنی، کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا۔ آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے، ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔